کیا بچہ؟ سب سے بڑی بلیسنگ جو بائبل مقدس کی آپ کی میری زندگی کے اندر ہے، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو ایک بہت بڑی بلیسنگ ملی، انہیں فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اسی لیے اس کو بزرگ پالوس کہتے ہیں افسیوں کی کلیسیا کے نام خط کے اندر اس کا پہلا باب اور جس کی تیسری آیت پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اور یہ بلیسنگ کون سی ہے؟ یہ روحانی اور آسمانی بلیسنگ ہے۔ وہ کہتا ہے میں یسوع مسیح کا اور اس کے خدا کا اور اس کے باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں جس نے یسوع مسیح میں آنے پر، یسوع مسیح کو قبول کرنے پر، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے پر، یسوع مسیح کو اپنانے پر، یسوع مسیح کو اندر لینے پر، جب میں یسوع مسیح کی مانند ہو گیا، میں یسوع مسیح کو اپنا لیا۔ جب کہتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، میں اس کے خدا کی تعریف کرتا ہوں، میں اس کے باپ کی تعریف کرتا ہوں، یسوع مسیح کے وسیلے سے اس نے مجھے آسمانی مقاموں پر جو برکتیں ہیں، جو روحیں ہیں، وہ روح، وہ برکت مجھے دی۔ اور کہتا ہے یہ سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ کہتا ہے میں یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کا بیٹا بن گیا اور تم یسوع مسیح کے وسیلے سے لے پالک بیٹے بن گئے۔ ہلیلویہ۔ بھائی قابل نہیں سا تسی، غیر قوم اس قابل نہیں تھی۔ کہتا ہے میں حمد کرتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں اور میں اس کا بیٹا بن گیا، لیکن غیر قوموں سے کہتا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے لے پالک بیٹے بن گئے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ میں کہتا تجھے یسوع مسیح کے وسیلے سے پہچان مل گئی، تجھے سب سے عمدہ بلیسنگ ملی۔ کون سی؟ تو شاہی کانوں کا، تو اتر قوم ہے۔ سب سے پہلے کیا تجھے برکت ملی؟ تو بیٹا بن گیا۔ دوسرا کیا ہوگا؟ شاہی کانوں کا فرقہ بن گیا۔ تیسرا کیا؟ سب قوموں سے اتر ہے۔ اور چوتھی پہچان کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر تو مسیح کے نام سے، ہلیلویہ ہلیلویہ، مسیح کے نام سے کہلاتا ہے۔ کہتا ہے یہ سب سے بڑی برکت تیرے پاس ہے۔ میرے بھائی کلام سکھاتا ہے جسمانی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، جوانی آتی ہے تو بڑھاپا بھی آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے چلی جاتی ہے، میرے بھائی صحت آتی ہے، بیماری آتی ہے، زندگی آتی ہے، موت بھی آتی ہے، لیکن کلام یہ سکھاتا ہے جو برکت آسمان سے آتی ہے وہ ابدی ہے، وہ برکت کبھی جاتی نہیں ہے، وہ تیرے زندگی کے اندر آتی ہے، تیرے مر جانے کے بعد بھی تیرے ساتھ رہتی ہے، گناہوں کی معافی برے اللہ سے آتی ہے، تو زندہ ہے تب بھی رات رہتی ہے، لو مر جائے گا تب بھی تیرے ساتھ رہے گی۔ تو شاہی کانوں کا فرقہ ہے، اگر تو زندہ ہے تو تیرے ساتھ رہے گی، تو مر بھی جائے گا تو بھی تیرے ساتھ رہی۔ تو یسوع کے نام سے کہلاتا ہے تو آسمان کی میراث کا کیا بچہ؟ سب سے بڑی بلیسنگ جو بائبل مقدس کی آپ کی میری زندگی کے اندر ہے، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن بائبل مقدس کہتی ہے جتنوں نے اسے قبول کیا ان کو ایک بہت بڑی بلیسنگ ملی، انہیں فرزند ہونے کا حق بخشا۔ اسی لیے اس کو بزرگ پالوس کہتے ہیں افسیوں کی کلیسیا کے نام خط کے اندر اس کا پہلا باب اور جس کی تیسری آیت پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے اور یہ بلیسنگ کون سی ہے؟ یہ روحانی اور آسمانی بلیسنگ ہے۔ وہ کہتا ہے میں یسوع مسیح کا اور اس کے خدا کا اور اس کے باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں جس نے یسوع مسیح میں آنے پر، یسوع مسیح کو قبول کرنے پر، یسوع مسیح پر ایمان رکھنے پر، یسوع مسیح کو اپنانے پر، یسوع مسیح کو اندر لینے پر، جب میں یسوع مسیح کی مانند ہو گیا، میں یسوع مسیح کو اپنا لیا۔ جب کہتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، میں اس کے خدا کی تعریف کرتا ہوں، میں اس کے باپ کی تعریف کرتا ہوں، یسوع مسیح کے وسیلے سے اس نے مجھے آسمانی مقاموں پر جو برکتیں ہیں، جو روحیں ہیں، وہ روح، وہ برکت مجھے دی۔ اور کہتا ہے یہ سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ کہتا ہے میں یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کا بیٹا بن گیا اور تم یسوع مسیح کے وسیلے سے لے پالک بیٹے بن گئے۔ ہلیلویہ۔ بھائی قابل نہیں سا تسی، غیر قوم اس قابل نہیں تھی۔
کہتا ہے میں حمد کرتا ہوں، میں تعریف کرتا ہوں، اور میں اس کا بیٹا بن گیا. لیکن غیر قوموں سے کہتا ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑی بلیسنگ کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے لے پالک بیٹے بن گئے. پھر کیا کہتا ہے؟ پھر کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ میں کہتا تجھے یسوع مسیح کے وسیلے سے پہچان مل گئی، تجھے سب سے عمدہ بلیسنگ ملی. کون سی؟ تو شاہی کانوں کا، تو اتر قوم ہے. سب سے پہلے کیا تجھے برکت ملی؟ تو بیٹا بن گیا. دوسرا کیا ہوگا؟ شاہی کانوں کا فرقہ بن گیا. تیسرا کیا؟ سب قوموں سے اتر ہے. اور چوتھی پہچان کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر تو مسیح کے نام سے، ہلیلویا ہلیلویا، مسیح کے نام سے کہلاتا ہے. کہتا ہے یہ سب سے بڑی برکت تیرے پاس ہے. میرے بھائی کلام سکھاتا ہے جسمانی برکتیں ختم ہو جاتی ہے، جوانی آتی ہے تو بڑھاپا بھی آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے چلی جاتی ہے. میرے بھائی صحت آتی ہے، بیماری آتی ہے، زندگی آتی ہے، موت بھی آتی ہے. لیکن کلام یہ سکھاتا ہے جو برکت آسمان سے آتی ہے وہ ابدی ہے. وہ برکت کبھی جاتی نہیں ہے، وہ تیرے زندگی کے اندر آتی ہے، تیرے مر جانے کے بعد بھی تیرے ساتھ رہتی ہے. گناہوں کی معافی برے اللہ سے آتی ہے. تو زندہ ہے تب بھی رات رہتی ہے، لو مر جائے گا تب بھی تیرے ساتھ رہے گی. تو شاہی کانوں کا فرقہ ہے، اگر تو زندہ ہے تو تیرے ساتھ رہے گی، تو مر بھی جائے گا تو بھی تیرے ساتھ رہی. تو یسوع کے نام سے کہلاتا ہے تو آسمان کی میراث کا شہری ہے. نئے یروشلم کے اندر تیرا ٹھکانہ ہے، زمین پر ہے تب بھی تیرے ساتھ ہے. تو مر بھی جائے گا تب بھی تو آسمان پر نئے یروشلم کا شہری رہے گا. لیکن کہتا ہے یہ برکتیں جو یسوع مسیح کے اندر رہتا ہے اسی کے ساتھ رہتی ہیں. سنیے یہ ابدی برکتیں ہیں. اس لیے بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے، میرے ساتھ رہے گا، بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے بائبل مقدس کے اندر ایسی برکتوں کو پایا، لیکن کیئرلیس ہونے کی وجہ سے، لاپرواہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کے گھٹ جانے کی وجہ سے وہ برکتیں، وہ ابدی برکتیں، وہ وعدے جو خدا نے کہا تھا ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گے، وہ ان کی زندگی سے جدا ہو گئے. میرے ساتھ رہیے گا. میرے بھائی میں آپ کی زندگی کے اندر اس میں رکھنا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے بڑی ایک بات کی. میرے ساتھ متوجہ رہیے گا. بڑی ایک بات کی یسوع مسیح نے. متی چھٹے باب کے اندر مقدس متی، وہاں پر آپ ایک تمثیل کو سنتے ہیں جہاں خداوند کہتے ہیں اس لیے زمین پر مال جمع، اس لیے زمین پر مال کتنے کرو؟ آسمان پر کرو. جب آپ کیئرلیس ہو جاتے ہیں، جب آپ خدا کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی توجہ کس پہ ہوتی ہے؟ میں کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں. آپ کی توجہ کس بات پہ ہوتی ہے؟ میں کیسے کپڑے پہنتا ہوں. آپ کی میرا کاروبار چل نہیں رہا. آپ زمین پر اور زمین کی نعمتوں، زمین کی برکتوں پر ہی مرکوز ہو جاتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح نے کہا او میرے بھائی ہوش کر، او میری بہن ہوش کر، زمین پر مال جمع نہ کر. زمین پر تو کیڑا لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، خوبصورتی آتی ہے تو چلی بھی جاتی ہے، مال آتا ہے تو چلا بھی جاتا ہے، گھر بنتا ہے تو پرانا بھی ہو جاتا ہے. کہتا ہے یہاں پر کیا ہے؟ یہاں زنگ لگتا ہے، یہاں کیڑا لگتا ہے. اور ابلیس جسے بائبل مقدس چور کہتی ہے، وہ نقب بھی لگاتا ہے، تیری برکتوں کو زمینی کو چرا کر بھی لے جاتا ہے. بائبل یہ سکھاتی ہے صحت کے اندر بڑی سی بڑی بیماریاں بھی ابلیس کے سبب سے ہی تیری زندگی کے اندر آتی ہیں. اس لیے خداوند کہتے ہیں میں تجھے ترتیب سکھاتا ہوں. کون سی ترتیب؟ کہتا ہے اپنے لیے زمین پر مال نہ جمع کر، کیونکہ یہاں کیڑا لگتا ہے، یہاں زنگ لگتا ہے، چور آ کر چرا لیتا ہے. لیکن میں تجھے صلاح دیتا ہوں، میں تجھے سکھاتا ہوں اپنے لیے آسمان پر مال جمع کر. نہ کیڑا لگے گا، نہ زنگ لگے گا، نہ وہاں پر ابلیس کا ہاتھ. او پائی گناہ دی معافی نہیں چور سکھا سکتا. تو شاہی کانوں کا فرقہ ابلیس نہیں چرا سکتا. میرے بھائی میرے ساتھ رہیے گا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ابلیس نہیں چرا سکتا. خدا آپ کو ترتیب سکھا رہا ہے. میرے بھائی میری بہن تجھے ترتیب سکھا رہا ہے.
اگر زمین کی برکتوں کے اندر ہی لگا رہے گا اور یہ برکتیں تو چور چرا لیتا ہے, ابلیس چرا لیتا ہے, تیرے بچوں کو چرا لیتا ہے, تیری صحت کو چرا لیتا ہے, تیرے اناج کو چرا لیتا ہے. لیکن کہتا ہے آسمان کی برکتوں کی طرف دوڑ, نہ چور چرائے گا, نہ کیڑا لگے گا, نہ زنگ لگے گا, کیونکہ یہ برکتیں آسمانی, جسے پالوس کہتا ہے یہ آسمانی مقام کی برکتیں ہیں. جو آسمانی مقام کی برکتیں ہیں ان پر ابلیس کا کوئی اختیار نہیں. اس لیے یسوع مسیح کہتا ہے چور اسے چرا نہیں سکتا. باجی گناہوں کی معافی چور نہیں چرا سکتا. تو شاہی کہنوں کا فرقہ ہے, تو یسوع کے نام سے کہلاتا ہے, چرا نہیں سکتا ہے. اسی لیے تو میرے یسوع مسیح نے کہا پہلے ڈھونڈ تو اس کی, باجی کی پہلے ڈھونڈ تو اس کی بادشاہی آسمان پر ہے خدا کی. کہتا پہلے اس کی تلاش کر, اور یہ نعمتیں تو تیرے پیچھے پیچھے بھاگتی آئیں گی میرے بھائی. اور جب تو یسوع مسیح کے پیچھے چلے گا, یسوع مسیح تجھ میں آ جائے گا, تو یسوع مسیح میں ہوگا, تو یسوع کی مانند ہو جائے گا. آسمان سے یسوع دیکھے گا میرے نیچے میرے زمین پر میری مانند کتنے لوگ ہیں. آسمان سے دیکھے گا, کہتا روح کا مسا یعنی روح کی مرکز, روح کی مہموری, اور وہ آسمان سے نیچے آئے گی, تجھے چھپا لے گی. اور کہتا ہے کلام کہتا ہے تو روح میں بڑھتا جا, اور روح تیری اولاد کو برکت دے گی. تو روح میں بڑھتا چلا جا. روح کیا کرے گی؟ زمین پر تیرے بزنس کو برکت دے گی. تو روح میں بڑھتا چلا جا, تیرے بچوں کو زیتون کے پودے کے مانند بنا دے گی. تو روح میں بڑھتا چلا جا, وہ تیری بیوی کو میوہ دار داغ کی مانند بنا دے گی. اسی لیے تو بائبل میں لکھا ہے دیکھو ایسی برکت اس آدمی کو ملے گی جو خداوند سے اور روح میں تو بڑھتا جا, اور روح تجھے پروٹیکشن دیتی چلی جائے گی. ایوب صابر کو اپنی زندگی میں رکھ, وہ روح میں بڑھتا چلا گیا, پروٹیکشن یعنی باڑ اتنی ہی مضبوط ہوتی چلی گئی. میرے بھائی میں اپنی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہوں, اسی لیے خدا کا زندہ کلام کے اندر چند باتیں میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. آئیے جو کہتا ہے خدا کلام کہتا ہے روح میں کیسے بڑھتے ہیں ہم. روح میں ہم تب بڑھتے ہیں جب لائق طور پر خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایسے نہیں کہا لکھا گیا, بزرگ پالوس ایسے نہیں کہتا تسنکیوں کے خط کے اندر اس کے 5ویں باب میں, ہر ایک بات میں کیا کرو خداوند کی, باجی کیا کرو خداوند کی شکر گزاری. آخر میں کہتا ہے کہ یسوع مسیح میں یہ اس کی مرضی ہے, یہ خدا کا حکم ہے, یہ خدا کی طرف سے ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. کہتا ہے ہر ایک بات میں خداوند کی شکر گزاری کر. یہ یسوع مسیح میں تمہاری بابت یعنی تیری بابت میری بابت ہر ایک کی بابت ہے کہ تو خدا کی شکر گزاری کرے. کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ شکر گزاری ہی ایسا ہتھیار ہے تو تجھے خدا پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے. اور جب تیرا خدا پر بھروسہ ہوتا ہے, یہ بھروسہ تیرے ایمان کو زمین پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے جاتا ہے. اور یہی ایمان تجھے لالچ سے, تجھے گناہ سے, تجھے ابلیس کے سارے ہتھ کنڈوں سے بچاتا ہے. اس لیے تو کہتا ہے اور میں تم کو صلاح دیتا ہوں کیا کرو, اور ہر ایک بات میں ہر ایک کام میں کیا کرو, خداوند کی شکر گزاری کرو. کیونکہ یسوع مسیح کی مانند یسوع مسیح میں یہ اس کی مرضی ہے کہ تو ایسا کرے. اور ہم نے بات کی تھی لاپرواہی کی. یہ لاپرواہی کا لفظ آپ نے زندگی کے اندر رکھنا ہے. یسوع مسیح کی مرضی ہے کہ ہم کیا کریں, شکر گزاری کریں. یہ شکر گزاری یسوع پہ بھروسے میں لے کر آتی ہے. یہ آپ کے ایمان کو بڑھاتی ہے اور آپ کے گناہوں کی معافی کو اوپر لے کر جاتی ہے. یہ آپ کو پروٹیکشن, آپ کی حفاظت کرتی ہے. بائبل پڑھی ہے جن لوگوں نے شکر گزاریاں کی زندگی کے اندر کیسے زندگی نے کام کرنا شروع کیا. میرے بھائی میری زندگی آپ کی زندگی کے اندر چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کی زندگی میں وہ لوگ رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے کیئرلیس ہوئے, جنہوں نے یسوع پر ایمان نہیں رکھا, جنہوں نے اپنی بلیسنگ پر کی حفاظت نہیں کی, اور یہ ابدی بلیسنگ ان کی زندگی سے جاتی رہی. اس لیے ابھی عبرانی خط کے اندر جو ہم نے پڑھا, یہاں پر بڑی خوبصورت بات ایک اور میں آپ کی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کلام مقدس کے اندر
ہم اسحاق کے دو بیٹوں کو دیکھتے ہیں، ایک یعقوب ہے اور عیسو ہے۔ عیسو بڑا بیٹا تھا، یعقوب چھوٹا تھا، اور خدا نے عیسو کو کیا دیا تھا؟ پلوٹے ہونے کی برکت دی تھی۔ یہ بلیسنگ ہے۔ اکثر ہمارے بڑے بچے جو ہیں اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ کتنے لوگ یہاں پلوٹے بیٹھے ہیں؟ پلوٹے ہیں جو ہاتھ اوپر کریں، کتنے لوگ ہیں پلوٹے؟ یعنی جو پہلے بچہ جو ہوتا ہے خاندان، یہ بلیسنگ ہے خدا کی۔ اب یہ میں آپ کو سکھاتا ہوں۔ اکثر ہمارے خاندانوں کے اندر میں ہی بڑا ہوں، ساری ذمہ داریاں میرے تھی نے۔ عیسو بڑا تھا۔ یہ خدا کی بلیسنگ ہے جو خدا آسمان سے دیتا ہے۔ اسی لیے تو مصر کے اندر جب آفتیں آئیں تو جب فسا کی آفت آئی، جب خدا کے کلام کے اندر 10ویں آفت آئی تو اس نے مصر میں پلوٹوں کو ہی مارا تھا، کیونکہ یہ بلیسنگ ہے، یہ خدا کی قدرت ہے جو جوڑے پر خدا ظاہر کرتا ہے۔ یسوع نے کیا کیا؟ اپنی اس بلیسنگ کو ایک دال کے عوض، پلیٹ کے عوض بیچ ڈالا۔ کیئرلیس ہو گیا نا خدا کی اس بلیسنگ کے۔ کیا کیا اس نے اپنے پلوٹے ہونے کا حق ایک پلیٹ کے عوض بیچ ڈالا۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے، پیدائش کے اندر اس کے 25ویں باب اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو کیا کیا؟ حقیر جانا۔ اور کلام خدا کے اندر یہ لکھا ہے، جب ہم رومیوں اس کے 9ویں باب اس کی 3 آیت 13ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ دیکھو میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیسو سے میں نے نفرت کی۔ اور میرے بھائی میری بہن، جب تو کیئرلیس ہو جاتا ہے، خدا تجھے زندگی دی ہے، یسوع نے تجھے گناہوں کی معافی دی ہے، یسوع نے تجھے اٹھا کر کھڑا کیا ہے، یسوع نے تجھے اپنا نام دیا ہے۔ اور یعقوب نے بھی یہ کہا، اس کو خدا نے بلیسنگ دی، اس نے ایک پلیٹ کے لیے، بریانی کی ایک پلیٹ کے لیے، ایک چاول کی پلیٹ کے لیے اس نے کیا کیا؟ اپنے ایمان کو بیچ دیا، یسوع کو بیچ دیا۔ اور کلام کہتا ہے آسمان سے خدا نے کہا، دیکھو میں نے یعقوب سے محبت کی ہے اور عیسو سے نفرت کی ہے، کیونکہ کیا کیا اس نے؟ کیا کیا اس نے؟ ایک دال کی پلیٹ کے عوض کیا کیا؟ اس نے اپنی برکت کو بیچ ڈالا۔ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے، آپ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کسی کو بات بری لگے یا اچھی لگے، جو کلام کہتا ہے سو کہتا ہے۔ کبھی کبھار کلیسیا آج کی بھی ایسی ہے، جتوں موٹر سائیکل لبے، جتوں آٹے دا توڑا لبے، جتوں بریانی دی پیٹ لگے، وہاں نہیں دیکھتے یسوع ہے کہ نہیں ہے، دوڑ لگا دیتے ہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے یعقوب سے محبت کی اور عیسو سے میں نے کیا کیا؟ کی کیتا؟ کیونکہ اس نے یسوع مسیح، یعنی میں یسوع کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ایک پلیٹ کے عوض یسوع بیچ ڈالا۔ میرے بھائی اسی لیے بزرگ پالوس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کے نام جو ہم نے بھی پیسج پڑھا ہے، اس کا 12واں باب اس کی 16ویں 17ویں آیت میں لکھا ہے، میرے بھائی سنیے گا، اپنی برکت کی حفاظت کیجیے۔ آپ شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، شاہی کہن بنیے، فقیر نہ بنیے میرے بھائی میری بہن۔ آپ شہزادے اور شہزادیاں ہیں، شہزادے اور شہزادیاں بنیے، مانگنے والے نہ بنے بھائی۔ تجھے دینے کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے، تجھے برکتیں دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یسوع نے کہا جو میں کرتا ہوں تو اس سے بڑے کام کرے گا۔ تجھے یسوع نے معجزے کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، معجزے لینے کے لیے پیدا نہیں تجھے کیا۔ تو تو معجزے مانگنے والا بن گیا ہے۔ میرے یسوع نے کہا میں تجھے اختیار دیتا ہوں، سانپوں بچھو کچھ لو، ان کی ساری قوت پر غالب آ۔ اور تو اختیار لینے والا کیا؟ تو اس کے پاؤں کے نیچے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر مانگنے والا بن کر رہ گیا ہے۔ یسوع نے تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تو معجزے مانگے، یعنی کہا جو میں کرتا ہوں تو اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا۔ تو معجزے بانٹنے والا ہے، تو شفا بانٹنے والا ہے، تو قدرت والا ہے، تو اس کا بیٹا، اس کی میراث کا مالک ہے۔ تو فقیر بن گیا ہے۔ کیوں فقیر بن گیا؟ کیونکہ تیرا رویہ یسوع کی مانند ہو گیا ہے۔ تو مانگنے والا، تو اپنی برکت کو ایک پلیٹ کے عوض بیچ ڈالتا ہے، تو یسوع کی تلاش میں نہیں آتا۔
اس نے کہا میں نے برکت کو کیا لینا ہے, میں نے گناہوں کی معافی کو, تیرا بھی تو رویہ, میں نے یسوع کو کیا کرنا ہے, مجھے آٹا کا توڑا دے, میں نے یسوع کا کرنا ہے, موٹر سائیکل دے, مجھے یسوع مسیح کا کیا کرنا ہے. یسوع کا رویہ تھا. یار خدا نے آسمان سے کہا اور میں نے یسوع سے نفرت کی ہے. اسی لیے پالوس کہتے ہیں عبرانیوں اس کا 12واں باب 16 سے 17ویں آیت کو پڑھ کے دیکھیے, وہاں لکھا ہے تم میں کوئی حرام کار. لفظوں کی ترتیب کو سنیے. اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے اس لیے کان خدا کو دیجئے. لکھا ہے تم میں سے کوئی حرام کار یا یسوع کی طرح بے دین نہ ہو. بھائی سنو, جن کے رویے یسوع کی مانت ہے سنے وہ. میں نے کہا کلام جو ہے, کسی نے کہا مارچاں کی میں لگ دیاں نے, اور نے کہا بابے نے کہا جدو سچی گل کرو مارچاں لگ جاندیاں نے. باجی کلام ہے, لکھا ہے, سننا پڑے گا. کڑوا ہے, سننے میں کڑوا ہے, لیکن پیٹ میں جائے گا تو آرام دے گا, برکت دے گا. سنیے, یہ برکت دے گا, یہ زندگی دے گا, یہ بندھن توڑے گا. یہ تھوڑے کی مانت ہے, یہ آگ کی مانت ہے, جلاتا بھی ہے, بحال بھی کرتا ہے, قربانی قبول بھی کر لیتا ہے جب آسمان سے نازل ہوتا ہے. تم میں سے کوئی شخص حرام کار یا یسوع کی طرح بے دین نہ ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض پلوٹے کا حق بیچ ڈالا. اپنے رویے پر میں نے کہا کیئر لیس. جب آپ کیئر لیس ہو جاتے ہیں اور یہ لاپرواہی آپ کی برکت کو کھا جاتی ہے, اس وعدے سے خدا ہٹ جاتا ہے جو تیرے ساتھ, تیرے بچوں کے ساتھ خدا نے کیا ہے. میرے ساتھ رہے گا, کان کھول کر رکھیے گا. مشکل ضرور ہے, سننا مشکل ہے, لفظ مشکل ہے, لیکن کلام کہتا ہے یہ کڑوا ضرور ہے. پیٹ میں جائے گا, کانوں سے جائے گا, دل میں جائے گا, پیٹ میں جائے گا, تجھے بلیس کرے گا, تجھے برکتیں دے گا. اس لیے کھانوں کو رکھی. کہتا ہے تم میں سے کوئی حرام کار یا یسوع کے طرح نہ ہو جس کو بے دین تھا, جسے پلوٹے کی برکت دی. یہ برکت آسمانی تھی. خدا کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے کہ خدا زندگی سے زندگی کو پیدا کرنے کی قوت رکھتا ہے. لیکن اس نے کہا, اس نے اس برکت کو کیا کیا, حقیر جانا. ایک پلیٹ لکھا ہے, ایک کھانے کی پلیٹ کے عوض اس نے اس برکت کو جو کیا کیا, بیچ ڈالا. اور پھر کلام کہتا ہے سنو, پھر کلام کہتا ہے جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو خدا کی حضور منظور. جی وقت گزر گیا نا, جدو وقت گزر گیا, پھر لکھا ہے آگے سنے, چنانچہ اس کو نیت تبدیل کرنے کا موقع نہ ملا, اگرچہ اس نے آنسو بہا کر بڑی کوشش کی. پھر پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ جائیں. پھر اس کو بڑا موقع نہیں ملا. آج موقع ہے, ابھی موقع ہے کلام سننے کا, برکتوں کو لینے کا, زندگی کے اندر اپنی برکت جو یسوع مسیح کے وسیلے سے تجھے ملی ہے. تجھے کیا ملا؟ تو شاہی کانوں کا فرقہ, تو خدا میں اتر قوم, تجھے معجزات کرنے کی قوت بخشی. خدا نے تجھے آسمانی شہری بنایا. خدا نے تجھے نیا سال دیا ہے. پچھلے سال شاید تو اتنی برکتیں حاصل نہیں کر سکتا, نیا سال مل گیا ہے, کلام سننے کا موقع مل گیا ہے. یسوع کی مانند نہ بن میرے بھائی. کلام کہتا ہے پھر اس کو نیت تبدیل کرنے کا موقع نہیں ملا. اس نے آنسو بہا کر کہا اے باپ مجھے برکت دے. اس نے کہا اب میرے پاس کچھ نہیں, تجھے میں کیا دوں میرے بھائی. ایک روٹی کے عوض کبھی کبھار ہم بھی اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. کبھی پھر سوچئے اس لاپرواہی کے سبب سے اس کی زندگی کے اندر کیا ہوا. سمسون کی کہانی آپ کی زندگی میں رکھتا ہوں. خدا کا سورما, زور میں زور آور, 7 روحیں اس کے ساتھ چلتی تھی. خدا کی حکمت کی روح,
ہر ایک روح جو خدا کے حضور کام کرتی ہے، 7 روحیں اس کے ساتھ چلتی تھیں. ایسی بلیسنگ، ایسا زور آور شخص زمین پر اب تک نہ ہوا جیسا سمسون تھا، جو شیر کو بکری کی مانند پھاڑ دیتا تھا، ایک جبڑے سے ہی ہزاروں کو مار دیتا تھا. ایسا سرما جس کے بارے میں خدا کہتا ہے یہ میرا نذیر ہے، میرا دوست ہے، میرا پسندیدہ ہے. کیا ہوا؟ لاپرواہی میں چلا گیا. کس میں چلا گیا؟ گناہ سے سمجھوتا کر لیا، عورت کے پیچھے چلا گیا. کام کیا سکھاتا ہے؟ جب اس نے گناہ سے سمجھوتا کر لیا، خدا کی تابعداری سے باہر نکل گیا، لاپرواہی میں چلا گیا، اسے معلوم بھی نہ ہوا کہ خدا کا روح اس سے. میرے بھائی، جب آپ گناہ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، شیطان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، خدا کا روح چپکے سے آپ سے. سنیے 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 کیا میں کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات میں آپ کے. جب آپ گناہ سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، سمسون نے خدا کے حضور، خدا نے کہا تھا تابعدار روی، تابعدار رہے گا، روح کی طاقت تیرے اندر رہے گی. لیکن جب خدا کی تابعداری سے باہر نکلا، لاپرواہی کے اندر چلا گیا، گناہ سے سمجھوتا کر لیا، دلیلا کے قدموں میں چلا گیا. کلام یہ سکھاتا ہے، کلام کے اندر لکھا ہے، اس کے اندر قضات اس کی 16ویں باب کے اندر لکھا ہے بھی سے، وہ جانتا بھی نہ تھا کہ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا. جب خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا، میری بہن سن، میرے بھائی سن، برکتیں تجھے خدا نے دے رکھی ہیں، پہچاننے کی ضرورت ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، جانچنے کی ضرورت ہے. اس نے جب خدا کا روح اس سے گیا، طاقت اس سے جاتی رہی، قیدی وہ بن گیا. کلام کے اندر لکھا ہے آنکھوں سے بینائی سے جاتا رہا، ذلت اور رسوائی مرتے دم تک اس کے ساتھ رہی. پھر اس نے بڑا زور مانگا، خدا پھر سے بحال کر. خدا نے ہلکا سا زور ضرور اس کو دیا کیونکہ وہ خدا کا دوست تھا. لیکن لاپرواہی اس کو کہاں لے گئی؟ میری بہن میرے بھائی سن، لاپرواہی سے کہاں لے گئی؟ لاپرواہی سے خدا آپ سے جدا ہو جاتا ہے. کبھی کبھار آپ نہیں سوچتے آپ چرچ آتے ہوئے کتنی لاپرواہی کرتے ہیں. کتنے لوگ وقت پر آئے تھے؟ یہ کیا ہے لاپرواہی؟ یہ کیا ہے؟ کیوں پا جی لاپرواہی ہے کہ نہیں ہے یار؟ ہاں نہ تو کرو یار، لاپرواہی ہے نا، لاپرواہی ہے نا. سمسون میں لاپرواہی کی، خدا کی روح اس سے کیا ہو گئی؟ جدا ہو گئی. جب آپ لاپرواہی کرتے ہیں نا میرے بھائی، میری بہن کو سنیے، میری بات سنیے. جب آپ لاپرواہی کرتے ہیں، کلام یہ سکھاتا ہے خدا کی روح آپ سے جدا ہو جاتی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہی نہیں کچھ اس بات کا. سمسون نے بھی نہیں سمجھا، لیکن جب اس نے لاپرواہی کی، گناہ سے سمجھوتا کیا، کلام یہ سکھاتا ہے خدا کا روح جب اس سے جدا ہوا، اس نے بڑا نقصان اٹھایا. میری بہن میری بھائی سن، اس سال میں تیری زندگی میں اس بات رکھنا چاہتا ہوں، لاپرواہی سے اپنا ہاتھ اٹھا. اسی لیے تو بزرگ کہتا ہے پس ڈھیلے ہاتھ اور سست گھٹنوں کو درست کرو، اپنی راہیں یسوع مسیح کی راہوں کی مانند بنا لے. اسی لیے سے پکار کرتا ہے، پس کا مطلب ہے ہوشیار ہو جا، خبردار ہو جا. میری بہن میرے بھائی، چرچ تو آتا ہے، پس تجھے خدا کا کلام کہتا ہے اپنے سست ہاتھوں اور سست ہاتھ گھٹنوں اور ڈھیلے ہاتھوں کو درست کر. کیونکہ سمجھ نظر کر، سمسون پر ہاتھ ڈھیلے ہو گئے، سست ہو گیا، لاپرواہ ہو گیا، خدا کا روح اس کے سے جدا ہو گیا. جب تو ایسا ہوتا ہے، خدا کا روح تجھ سے بھی جدا ہو جاتا ہے. پھر مٹی نہیں بھرتی میرے بھائی، پھر بچے زیتون کے پودوں کی مانند نہیں ہوتے میرے بھائی. پھر جس چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ بڑھے گا نہیں، گھٹتا چلا جائے گا. خدا کا روح تجھ سے جدا ہو گیا میری بھائی. میں نے کہا پروٹیکٹ یور بلیسنگ، اپنی بلیسنگ پر نظر کر، اس پر نظر نہ کر کہ میرے کو لے کہ ڈاکٹر صاحب کو لے. خداوند میں تیری منت کرنا، میرے کو لے ڈاکٹر کو بھی کھولے. میرے بھائی اپنے اندر اگر اپنے آپ کو جانچتے تو سزا، اپنے آپ کو جانچ، جو تیرے پاس ہے اس کی پروٹیکشن کر. جو تھوڑے میں ایماندار رہے گا، خدا اس کو بتیرے کا مالک بنا ڈالے گا. اگر تو تھوڑے میں ایماندار نہ رہا تو بتیرا تیرے پاس سے کہاں سے آئے گا؟ میرے بھائی میں آپ کی زندگی کے اندر ساؤل بادشاہ کا، تبھی ٹائم ہے میرے پاس. ساؤل بادشاہ
خدا کا وعدہ تھا کہ تیرے ساتھ، اس کے ساتھ وعدہ تھا، گدھے چراتا تھا، عام سا آدمی تھا، خدا نے عام سے آدمی کو اٹھا کر بلیسنگ کیا دی، بنی اسرائیل کا بادشاہ رہے گا تو سدا تک، تیری اولاد کیا ہوگی، بادشاہت میں رہے گی، تو بادشاہت کرے گا۔ لیکن کیا ہوا، اس نے بھی گناہ سے دوستی کر لی، غیر قوموں کے اندر چلا گیا۔ خدا نے کہا تو غیر قوم کا ملک کے پاس جائے گا، کسی چیز کو نہ رکھنا، ہر ایک چیز کو کیا کرنا، تاش نیس کر لینا۔ حجاج بادشاہ بھی رکھ لیا، موٹے موٹے جانور دیکھے، منہ میں لالچ آ گیا، اور کیا کیا، لوگوں سے سمجھوتا کر لیا، خدا سے پیچھے ہٹ گیا، لوگوں سے ڈر گیا۔ کبھی کبھار کلیسیا بھی ایسا ہی کرتی ہے، خدا کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ کس کو خوش کرنے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جاتی ہے۔ میرے بھائی میری سن، میری بہن سن، میں تجھے آج زندگی کی بات، راج کی بات کرتے جاتا ہوں۔ اور جب آپ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، ساؤل نے کہا، اس نے کہا، اور تجھے تو کہا گیا تھا ہر ایک چیز کو کاٹ ڈالنا، اور یہ ممنانا کیسا ہے، جانوروں کی آواز کیسی ہے، کہتا ہے میں لوگوں سے ڈر گیا، اور پھر میں نے سوچا کیا کروں گا، یہ ہدیے اٹھاؤں گا اور قربانی چڑھا دوں گا۔ خدا گناہ کے ہدیے قبول نہیں کرتا۔ کہیں آپ بھی یہ سوچتے ہو، گناہ کر کے خدا کو ہدیہ دے دوں گا، رشوت لے کے آدھی خدا کو دے دوں گا، شراب بیچوں گا آدھا خدا کو دے دوں گا۔ خدا گناہ کے ہدیے قبول نہیں کرتا۔ ساؤل نے کیا کیا؟ دو غلطیاں کی، ایک تو خدا کی تابع داری سے باہر نکل گیا، دوسری اس نے کیا کی، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی، تیسری اس نے کیا کی، خدا کے حضور جس کام کے لیے وہ چنا نہ گیا تھا قربانی چڑھا دی۔ سیمول کا انتظار نہیں کیا، اور سیمول نے کیا کہا، حکم ماننا قربانی کرنے سے۔ او بھائی، تابع داری چاہیے یسوع کو، خدا کو تابع داری چاہیے، خدا کو تیرے ہدیے نہیں چاہیے، خدا کو تیری دیگے نہیں چاہیے، خدا کو تیرے سجدے نہیں چاہیے، خدا کو تیرے روزے نہیں چاہیے، اگر ان کے اندر تابع داری نہیں ہے۔ ساؤل بادشاہ نے بڑے بڑے چھوٹے موٹے جانور اٹھائے، قربان گاہ پر لے آیا، اور کہتا ہے خداوند تیرے لیے چڑھائے ہیں۔ خدا نے نفرت کا اظہار کیا، اور سیمول نے کہا، او بھائی سن، تابع داری زیادہ ضروری ہے، قربانی زیادہ ضروری نہیں ہے۔ چرچ وقت پر آنا سب سے ضروری ہے، اس کی حمد و ثنا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر ضروری ہے تابع داری کرنا، یعنی کلام خدا کو سننا۔ اور جب چرچ کے اندر تو اس لیے آتا ہے، ہدیہ پاک باپ اور بیٹا کرنے آتا ہے، تو ساؤل کو یاد ہے خدا کا وعدہ اس کی زندگی سے جاتا رہا، بادشاہت اس کی زندگی سے جاتی رہی، زندگی اس سے جاتی رہی، اس کی اولاد اس سے جاتی رہی۔ میرے بھائی آئیے، آخری ایک بات اور بھی ہے، لیکن آخری مثال یہودا یا اسکریوتی کی مثال۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک سب سے بڑا نقصان جس نے اٹھایا وہ یہودا اسکریوتی تھا۔ میری بہن میری بھائی سن، کیا تھا اس کے پاس؟ یہودا اسکریوتی کے پاس کیا تھا؟ یسوع نے خود سے چنا تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ یسوع کی قربت تھی، یسوع کے ساتھ بیٹھتا، یسوع کے ساتھ کھاتا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ وہ بلیسنگ تھی جو یسوع مسیح کی مانند دوسرے شاگردوں کے پاس تھی، لیکن اس نے اس بلیسنگ کو اپنی لاپرواہی اور اپنے لالچ کے عوض، میری کلیسیا سن، میرے بھائی سن، جب تو بھی لالچ میں آ کر یسوع مسیح کو اپنی برکت کو ایک پلیٹ کے عوض یسوع کی مانند بیچ دیتا ہے، تو میرے بھائی سن، یہی کام میرے بھائی ساؤل بادشاہ نے کیا، اور یہی کام یسوع نے کیا۔ اور یسوع کے علاوہ جو بائبل نئے عہد نامے میں جس نے سب سے بڑا نقصان اٹھایا وہ یہودا اسکریوتی ہے۔ 30 سکوں میں یسوع کی قربت بیچ دی، 30 سکوں میں اپنی نجات بیچ دی، 30 سکوں میں گناہوں کی معافی بیچ دی، 3 سکوں میں 30 سکوں کے اندر 30 سکوں کے اندر آسمان کی ہیکل کے اوپر 11 قبیلوں کے نام تھے، اور اس کی بنیادوں میں شاگردوں کے نام تھے، اور سب سے بڑی برکت تھی اس بنیادوں کے اندر جو آسمانی ہیکل ہے اس کا نام کاٹ دیا گیا، یعنی کتاب حیات کے اندر اس کا نام کاٹ دیا۔ کس سبب سے کاٹا؟ 30 سکوں کے سبب سے۔ میرے بھائی سننے میں مشکل لگ رہا ہے، کبھی کبھار تو جب لاپرواہ ہو جاتا ہے،
यीशु की मानद हो जाता है, साउल की मानद हो जाता है, यहूदा अस्करियोती की मानद होकर तो लापरवाही करता है, ताबेदारी से बाहर निकल जाता है, कलाम को सुनता नहीं है, यीशु मसीह में आता नहीं है, तो कलाम ये सिखाता है, फिर खुदा का रूह तुझसे जुदा हो जाता है। आज कलाम ये हमें सिखाता है, कलाम में आज हम ये सीखते हैं, बरकत आसमान से खुदा ने बहुत से लोगों को दे रखी है, आपको, मुझे, हम सबको दी है। खुदा ने मुझे शोहर बनाया, खुदा ने मुझे बीवी बनाया, खुदा ने मुझे औलाद दी, खुदा ने मुझे नौकरी दी, खुदा ने मुझे सांस दी, खुदा ने मुझे हाथ दिए, खुदा ने मुझे आवाज़ दी, खुदा ने मुझे टांगें दी, खुदा ने मुझे सेहत दी। और जब खुदा ने आपको इतनी बरकतें दी हैं, जब इबादत में लापरवाही करता है तो फिर क्या होता है, सेहत जो है वो बीमारी में तब्दील हो जाती है। मेरे भाई सुन, मेरी भाई सुन, फिर क्या होता है, खूबसूरती जो है वो बदसूरती में चली जाती है, अमन और सलामती लड़ाई झगड़ों के अंदर चला जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, जिनके पास वफादारी थी, ये आखिरी बात दानियाल की जिंदगी सुनिए, दानियाल के पास क्या था, खुदा की वफादारी थी। खुदा ने शेरों के मान में भी शेरों के मुंह को बंद कर दिया और उसे जोर आवर कर दिया। वो शेरों के अंदर भी जोर आवर था। क्या था, वो लापरवाह नहीं था, इबादत करता था, शुक्रगुजारी करता था, खुदा के हुजूर झुकता था, इसी सबब से वो जोर आवर था। तेरे गिर्द भी बहुत से शेर होंगे, बीमारी के, मुश्किल के, गुर्बत के, और बहुत से होंगे, लेकिन जब तू रूह में मजबूत होगा, उनके शेरों के अंदर भी तू भी जोर आवर होगा। हालेलुया। सिद्रक मिस अब्दुल नजू, क्या था उनके पास कि आग ठंडी हो गई मेरे भाई, क्या था उनके पास, वफादारी थी, लापरवाह न थे, इबादत करते थे और साग पात खाते थे, कहते थे हराम नहीं खाएंगे, हराम नहीं पिएंगे, और साग पात खाकर भी जोरावर होंगे। आजमा कर देख ले, आजमा कर देखा, जिन्होंने गोश्त खाया, हराम चीजें खाई, उनसे ज्यादा खूबसूरत, उनसे ज्यादा सेहतमंद, उनसे ज्यादा नूर उनके जिंदगी के अंदर था। और जब वो ताबेदारी के अंदर थे और रूह उनके अंदर था, और आग भी उनके लिए खुदा ने ठंडी कर डाली। रूह में मजबूत होगा, लाइक गुजारियां करता होगा, बीमारी में भी तो खुदा के हुजूर में जोरावर होगा, कमजोरी में भी जोरावर होगा। इसलिए कलाम खुदा के अंदर मैं आपकी जिंदगी के अंदर यही बात रखना चाहता हूं, जो बुजुर्ग पालूस ने जहां से हमने शुरू की थी। बस क्या करो, ढीले हाथ और सुस्त घुटनों को, बस ढीले हाथ और सुस्त घुटनों को क्या करो, क्या करो, फिर से जरा, मुझे लगता लोग थक गए ना, आज तो मैं पूरा कलाम ही नहीं सुनाया, आज तो आधा मैसेज है। अभी तो और बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनी ब्लेसिंग लापरवाही के सबब से अपनी जिंदगी से ले चली गई और बहुत दुख उठाए उन्होंने। इसलिए बुजुर्ग पालूस कहता है, बस ढीले हाथ, अब आपने बस सुनना, बस ढीले हाथ और सुस्त घुटनों को क्या करो, क्या करो। वो कहना चाहता लापरवाही से बाहर निकलो, ताड़ी मेहरबानी का। इसलिए हमने कहा था 10 बजे कलाम शुरू कर, 10 का मतलब 10, चाहे 2 लोग हों चाहे 5 लोग हों, 10 बजे मैसेज शुरू हो। बस सुस्त सुस्त ना हो, बस लापरवाह। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग जारी हो जाए, दानियल की तरह जिन्नी मर्जी शेर इधर मार दे फिर दड़ा, तुसी जोरावर हो। आइए सुस्त हाथों को, ढीले घुटनों को दुरुस्त कीजिए और अपने पाँव के लिए सीधे रास्ते बनाइए। और जब सीधे रास्ते कब होंगे, क्योंकि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता, खुदा कहता वो मुझसे मोहब्बत रखता है। और ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के, और ये ईमान ही आपको जोरावर करेगा, और ये ईमान ही आपकी शीट बनेगा, ये ईमान ही चलते हुए दिनों का मुकाबला करने का आपको भारी फसल देगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुन जाना हम सबके लिए बाई से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। एक भैन ना मैंने बड़ी चंगी लगती, वैसे भैन समीना ने तुम दसदी तालियां भी मारनियां जी यार। यही दाती सा दसदी तुम,
کہ یار تالیاں ہی مارنی ہیں، تسی کلام سن کے نا وہ کر دیے تالیاں بھی مارنی جیسے سارے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ میں لگتا ہے بہت ہی بابرکت ساڈی پہل۔ ایک بار پھر خدا کا زندہ کلام کے لیے زوردار تالی۔ آئیے ہم اپنی آنکھیں خدا کی حضوری میں بند کریں گے، زندہ خدا کی حضور میں، اس سے پہلے کہ ہم اس روٹی میں سے کھائیں، اس پیالے میں سے پئیں، جو خدا کی حضور ہم ہمیشہ رکھتے ہیں۔ یہ کلام